اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ میں باب الثانی اور باب الثانی کی فصل ثالث. کل ہم نے یہ مقدار پڑھی تھی لیکن آج پھر اسے تیزی سے دہرا رہا ہوں کیونکہ کل والی جو ہے صحیح سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، تو دیکھ لیں ایک مرتبہ اور اس کے بعد آج کا درس ہم لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل، فی صلاۃ الکسوف. کسوف جب صرف تنہا بولا جائے تو اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. یعنی دونوں کا مطلب کیا کہ چاہے وہ چاند گہن ہو یا سورج گہن. کہہ رہے ہیں وَتَجِبُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ، یہ نماز واجب ہوتی ہے عند کسوف الشمس. یہاں دیکھیے جو ڈیش لگایا ہے یہ ڈیش کے درمیان ہے، یہ سارا جملہ اعتراضیہ اس کو کہتے ہیں. ہم اصل عبارت اس طرح سے دیکھ لیجئے. اصل عبارت ہے وَتَجِبُ رَكْعَتَانِ تَشْتَمِلُ كُلُّ رَكْعَةٍ عَلَى 5 رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَيْن. یہ جملہ اعتراضیہ ہے. کہہ رہے ہیں وَتَجِبُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْس، یہ نماز واجب ہوتی ہے سورج گہن کے وقت، وَخُسُوفِ الْقَمَرِ، اور چاند گہن کے وقت، وَالزَّلْزَلَةِ، اور زلزلے کے وقت، وَالرِّيَاحِ الْمُخَوِّفَةِ، یا ایسی آندھی جو ڈراؤنی ہو، مخیف ہو، صحیح ہے، اس وقت واجب ہوگی. وَغَيْرِهَا مِنْ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو آسمانی ہوں، آسمانی آیات ہوں اور ان میں خوف پایا جائے، ان سے کسی انسان کو خوف ہو. رکعتان، کتنی رکعت واجب ہے؟ 2 رکعتیں. تشتمل کل رکعت علی 5 رکوعات، شامل ہے ہر رکعت میں 5 رکوع. اچھا، علی 5 رکوعات، میں نے رکوعات کیوں پڑھا؟ کسی کو عدد و معدود کا قاعدہ یاد ہے؟ کوئی ریوائز کر سکتا ہے؟ عدد و معدود کا رول کیا ہے؟ اعلی 5 رکوعات میں نے پڑھا. دیکھیے یہ رکوعات معدود ہے، جس کو شمار کیا جائے اس کو ہم معدود کہتے ہیں. عدد یہ ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 9 تک، 3 سے لے کے 9 تک. جی جناب. ٹھیک ہے، یہ جو عدد ہوگا معدود اس کی جمع آئے گی، جمع آئے گی اور مجرور آئے گی. اور 3 سے لے کے 10 تک عدد معدود مجرور آئے گی نا جناب؟ جمع مجرور. 3 سے لے کے 10 تک، ہاں، جمع مجرور. عدد کے بعد معدود مجرور آئے گی، جمع مجرور. دیکھیے ایسے. اور مخالف ہوگی، جنس مخالف ہوگی، 1 اور 2 جو ہے وہ تو مجرور آتی ہے نا، وہ مطابقت کرتی ہیں. ہاں وہ جیسے دیکھیے ہم کہیں گے ثلاثتو کتبن کہیں گے. کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے عدد ہم مؤنث لے کے آئے. عدد مخالف رہے گا، یاد رکھیے گا، عدد معدود کے مخالف. نہیں، وہ تو ایسے کہ ٹھیک ہے جناب. اور دیکھیے اگر ہم کاپی کو گنیں گے تو کہیں گے ثلاثو کراساتن. اس کے علاوہ دیکھیے 13 سے، دیکھیے کیسے کہیں گے، 13 سے لے کے 99 تک. 11 سے کہ 13 سے جناب؟ 13 سے 11 12 مطابقت کرتا ہے. اور جو قاعدے میں یہ جو قاعدہ بتا رہا ہوں یہ کلی قاعدہ ہے. ثلاثہ عشرہ، ثلاثہ عشرہ
رجالن یا کتابن، مفرد منصوب، مفرد منصوب، یہاں مفرد منصوب آیا، یہ ثلاثہ جو ہے یہ مؤنث ہے. ہاں وہ اس لیے ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں، اس کے دو جز ہوتے ہیں نا، تو پہلا جز مخالف رہے گا اس کے، یہ مطابقت کرے گا اور یہ مخالفت کرے گا. مثلا ہم کوئی مؤنث گن کے گنا دیتے ہیں، مثلا کہیں گے کیسے شروع کا قاعدہ ہے، ثلاثہ، ثلاثہ ایسے ہو جائے گا. عشرۃ پھر کریں گے، ثلاثۃ عشرۃ قراصۃ، ایسے کرتے ہیں. یعنی یہ والا حصہ اس کے مطابق رہے گا اور پہلا والا جز اس کے مخالف رہے گا. واضح؟ یہ مخالفت اور یہ مطابقت کرے گا، اور باقی یہ جو معدود ہوگا وہ مفرد منصوب رہے گا. باقی انشاءاللہ اور آئے گا نحو میں، یہ تو میں نے جانباً تھا تو میں نے بتا دیا آپ کو. آگے دیکھیے، تشتمل کل رکعت علی 5 رکوعات، 5 رکوع پر، و سجدتین اور 2 سجدوں پر. وکیفیتها یعنی کیفیت الصلاۃ کیسے ہے، ان ینوی و یکبر، ان ینوی و یکبر کہ وہ نیت کرے اور تکبیر کہے، و یکبر یعنی اللہ اکبر کہنا، تکبیرۃ الاحرام. وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ وَالسُّورَةَ أَوْ بَعْدَهَا یعنی بعد السورہ، اور حمد پڑھے اور سورے یا سورے کا کچھ حصہ. ثم يركع پھر رکوع کرے، ثم ينتصب پھر کھڑا ہو جائے، ينتصب یعنی سیدھا کھڑا ہونا. فَإِنْ كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ اگر اس نے سورے کو مکمل کیا تھا، قرأ الحمد ثانیاً تو دوبارہ بھی جو ہے وہ کھڑا ہو کے الحمد پڑھے گا. وَسُورَةً أَوْ بَعْدَهَا اور سورے یا اس کا کچھ حصہ. وَهَكَذَا إِلَىٰ أَنْ يَرْكَعَ خَمْسًا یہاں تک کہ اسی طرح رکوع کرے کتنی مرتبہ، 5 مرتبہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا لیکن اگر اس نے اتم السورہ سورے کو مکمل نہیں کیا تھا، اکتفا بتمامها تو صرف اس سورے کو کیا کرے گا، مکمل کرے گا، تمام السورہ. جیسے میں نے آپ کو کل مثال دی تھی قل اعوذ برب الفلق کی، کہ بسم اللہ الرحمن، ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ آپ قل هو اللہ احد نہیں لے سکتے، میں بتا رہا ہوں آپ قل هو اللہ احد کو اجزا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ الحمد کے کسی اور سورے کا جز یعنی کسی اور سورے میں مستقل آیت نہیں ہے، صرف اور صرف سورہ الحمد مستقل آیت ہے. باقی سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کا جز ہے. اسی لیے جب قل اعوذ برب الفلق یا ایسی آپ کو آیتیں لینی ہیں جس میں 5 ہو، جس میں سورہ انا انزلنا ہے، اس میں بھی آیتیں کتنی ہیں، 5 ہیں، تو آپ پہلی آیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پھر رکوع میں جائیے، پھر کھڑے ہوئیے من شر ما خلق، پھر رکوع میں جائیے. اس طرح سے آپ کو پورا سورہ کر کے 5 رکوع کرنا ہے. یہ کام سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں صرف اور صرف 4 آیتیں ہیں. جناب مسئلہ یہ اس بات کا ہے، قل هو اللہ بھی اس میں لکھا تھا آیت اللہ سستانی صاحب والے توضیح میں کہ جو ہے اگر معنی پورے ہو رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ مانا جائے. یہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی، لم یلد ولم یولد. نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے، مجھے مسئلہ بھیجیے گا، ورنہ تو جی باقاعدہ سستانی صاحب نے بھی جو اپنے مثال دی ہے جی، وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق کی دی ہے. مثال قل اعوذ برب الفلق کی ہے، مگر انہوں نے آگے یہ لکھا ہے کہ اگر معنی مکمل ہو رہے ہیں تو بھی جائز ہے. معنی
وہ مسئلہ مجھے مکمل ہو بھیجیے گا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، مسئلہ میں دیکھوں گا تبھی، ورنہ تو میں کلی طور پر یہ قاعدہ، میں نے باقاعدہ اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ ہاں بسم اللہ اگر جز ہے تو صرف اور صرف مستقل ایک آیت ہے الحمد میں، جس کو اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف آیتیں 6 ہیں، ویسے دیکھیں گے بسم اللہ کو چھوڑ کے باقی سوروں میں پہلی آیت کا جز ہے، اور اس بنا جی پہ 5 رکوع آپ اس کے ساتھ قل اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر اس طرح سے کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کریں، ٹھیک ہے، تب جی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ جیسے بتا رہے ہیں سورہ قل اللہ احد میں، جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں پھر سے مجھے بتائیے؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اس کے بعد اللہ الصمد، لم یلد۔ 1 منٹ تھوڑا سا ویٹ کریے، ہاں بتائیے اب۔ 1 منٹ جناب، ہم بھی جو ہے کھول لیں۔ لم یلد ولم یولد تو پوری ایک آیت ہے، آپ اس میں 5 رکوع کیسے کریں گے مجھے بتائیے؟ ہاں دیکھیے جناب، یہاں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہ ولم یولد، ہاں یہاں نہیں نہیں لم نہیں نہیں، یلد وہ لم طریقہ نہیں، یلد۔ نہیں 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 نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو ایک الگ بات ہے، مجھے پوری آیت کو آپ لیجئے نا۔ لم یلد جو ہے اس دیکھیں کے معنی آپ کو، پورے ہو رہے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیے آپ نے کہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ دیکھا ہے کہ آیت کے ٹکڑے کر دیں تو مجھے بتائیے، سورے کے اجزاء آیت کے کرنا؟ ٹکڑے نہیں، معنی مکمل ہے یہاں، لم یلد یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، سنیں 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 سنیں، جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ مجھے بھیجیے گا، ایسے میں ماننے والا نہیں ہوں۔ جی ہم دکھائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق میں جو ہم نے شروع کیا، ہم ایک بار سورہ قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کیا، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھا، رکوع میں گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کھڑے ہوئے تو کیا ہمیں پھر بسم اللہ کہنا پڑے گا؟ نہیں پھر نہیں کہنا ہے، پھر آگے کی آیت پڑھنی ہے آپ کو۔ آگے کی آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، یہ ایک آیت مانی جائے گی۔ ایک آیت ہوئی، پھر من شر ما خلق دوسرا آپ کا ہاں رکوع ہو گیا، من شر جی غاسق اذا وقب تیسرا ہو گیا، ومن شر جی النفاثات فی العقد چوتھا ہو گیا، ومن شر حاسد اذا حسد پانچواں ہو گیا۔ یعنی شروع میں صرف بسم اللہ پڑھ لیں، اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، پھر نہیں۔ چلیں انشاءاللہ ہم وہ مسئلہ بھیجیں گے کہ معنی اگر مکمل ہو رہے ہوں تو وہ مانا جاتا ہے، ہاں، یہاں لم یلد چونکہ میں معنی جو مکمل ہو رہا ہے۔ نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے، یا تو آپ مکمل سورے پڑھیے یا سورے کے اجزاء کر دیجئے، سورے کو آپ رکوع میں بانٹ لیجئے، اور یہ کام ہم سورہ قل اللہ احد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ کیا ہے کہ مثلا وہی کہ آیت کیا ہونا چاہیے کہ بسم اللہ جو ہے مستقل آیت سوائے الحمد کے کسی اور سورے میں نہیں ہے۔ پھر دیکھیے فَإِذَا رَكَعَ خَمْسًا، تو اگر کسی نے رکوع کیا 5 مرتبہ، کبّرَ وسجدہ، تو تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا۔ کہاں گیا؟ کبّرَ وسجدہ سجدتین، کتنے سجدے کرے گا؟ 2۔ ثم قام وصنع ثانیاً، پھر کھڑا ہوگا اور اسی کی طرح دوسری مرتبہ کرے گا، کما صنع اولا، جیسا اس نے پہلے انجام دیا تھا، وتشہد وسلم، اور پھر تشہد اور سلام۔ مستحبات ہم نے پڑھے تھے، کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ فِيهَا سُوَرَ الطِّوَالِ، کہ مستحب ہے کہ اس میں پڑھے لمبے لمبے سورے، وَمَسَاوَاتُ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ، اور رکوع برابر ہو، مساوات یعنی برابر قیام کے، وَالْجَمَاعَةُ، اور جماعت سے نماز کا پڑھنا مستحب ہے، وَالْعِيَادَةُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ، اور وقت اگر باقی ہے تو اس کا اعادہ کرنا، جیسے سورج گرہن چاند گرہن کئی کئی گھنٹے اگر ہے تو ان کا ہم نماز کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ الْانْتِصَابِ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کیا کرے؟ تکبیر کا کہنا مستحب ہے، إِلَّا فِي الْخَامِسِ وَالْعَاشِرِ، سوائے 5ویں اور 10ویں رکوع سے، فَإِنَّهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تب وہ کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، والقنوت 5 مرات،
اور قنوت کتنے مرتبہ پڑھنا مستحب ہے؟ 5 مرتبہ، یعنی دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے اور 8ویں، اور اس کے بعد 10ویں سے پہلے، ورنہ اگر 1 مرتبہ بھی پڑھے تو کافی ہے۔ اب آئیے آج کا نیا درس جو ہے، کہہ رہے ہیں وَوَقْتُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مِنْ حِينِ ابتدائِهِ إِلَى ابتداء الْإِنْجِلَاءِ، کہہ رہے ہیں وقت الکسوف والخسوف، کسوف اور خسوف کا وقت، عند من حین ابتدائہ، اس کے شروع ہونے سے ہے، کہ جب وہ شروع ہو رہا ہے تب، کب تک؟ الی انجلائہ، یہاں تک کہ وہ ختم ہونے لگے، انجلا یعنی اس کا زائل ہونا ختم ہونے لگے، جو لگا تھا جہاں تک کمال کو پہنچا، ٹھیک ہے، من زوال الکسوف والخسوف، تو جہاں سے زوال شروع ہو جائے تب تک ہمارا وقت ہے۔ وفی غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ، یعنی کسوف شمس کا یعنی سورج گہن، خسوف چاند گہن، ان کا وقت اس کے شروع ہونے سے لے کے تب تک جب تک وہ ختم ہونا نہ شروع ہو جائے۔ وفی غیرہما، اور سورج گہن اور چاند گہن کے علاوہ دوسری چیزوں میں، یعنی غیرہما سے مراد غیر الکسوف والخسوف، مدتہ، ٹھیک ہے، اس کی مدت ہے، یعنی جتنی دیر وہ رہے گا، مثلا آندھی جتنی دیر آ رہی ہے تب تک اس کی مدت ہے۔ وفی الزلزلۃ مدت العمر، اور زلزلے میں کیا ہے؟ پوری عمر کی مدت ہے، یعنی اگر آپ نے، چونکہ زلزلے میں ظاہر ہے آپ اپنی جان بچائیں گے، اب زلزلہ ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کہا پوری عمر میں آپ جب بھی اس کو پڑھ لیں۔ اب دیکھیے وَلَوْ فَاتَتْهُ عَمَدًا، کچھ سوال ہے؟ جی استاد یہاں سے بتائیے استاد، من حین ابتدا الی ابتدا یہ ہو گیا، اس کے بعد والا ابتدائی الانجلا، انجلا یعنی جہاں سے ختم ہونا شروع ہو وہ، یعنی جب وہ شروع ہو تب اس کا وقت ہو گیا، اور جب ختم ہونا شروع ہو جائے اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اور فی غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ، یعنی سورج گہن اور چاند گہن کے علاوہ، مدتہ، جتنی دیر وہ کام ہے، جیسے آندھی جتنی دیر ہے اتنی دیر تک آپ کا وقت ہے۔ وفی الزلزلۃ، اور زلزلہ اگر ہے تو اب اس وقت آپ کو نماز آیت نہیں پڑھنی ہے کہ فوراً آپ پہ واجب ہے کہ زلزلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ کچھ سیکنڈوں کا ہوتا ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس کی عمر کیا ہے؟ اس کا وقت جو رہے گا وہ مدت عمر ہے۔ وَلَوْ فَاتَتْهُ عَمَدًا أَوْ نِسْيَانًا قَضَاهَا، ای صلاۃ الکسوف والخسوف، یعنی سورج گہن اور چاند گہن، خصوصاً خاصتاً کا ہے، باقی نہیں، کس کی؟ سورج اور چاند گہن، کہنے وَلَوْ فَاتَتْهُ عَمَدًا، اگر عمدن آپ نے اس کو ترک کر دیا، چاند گہن اور سورج گہن کی نماز کو، او نسیانن، یا بھولے سے، قضاہا، تو اس کی آپ قضا کریں گے۔ سستانی صاحب کے مسئلے کے مطابق اگر پورے چاند کو گہن نہیں لگا ہے تو اس وقت قضا واجب نہیں ہے، مدت اس کا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلا تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنا واجب رہے گی۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے، پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، تو آپ قضا کریں، ایک الگ بات ہے، لیکن وجوب نہیں ہے قضا کا۔ کرے وَلَوْ فَاتَتْهُ قضا کریں گے تو عَمَدًا، کس نیت سے کریں گے؟ جی وجوب قضا تو نہیں ہے تو نہیں، تو وجوب نہیں ہے تو واجب نہیں، تو قضا کی نیت سے کریں گے، قضا قربتاً اللہ کریے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ لفظ واجب کا ذکر واجب نہیں ہے، جی، قربتاً اللہ، جب قربتاً اللہ کہتے ہیں تو اس میں وجوب اور استحباب دونوں آ جاتا ہے۔ جی، کہہ رہے ہیں او نسیانن، یا بھولے سے، قضاہا، تو اس کی قضا کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، لیکن اگر جاہل ہو، یعنی نہیں معلوم ہے،
فَإِن كَانَ قَدْ احْتَرَقَ، اب دیکھیے یہی سستانی صاحب کا مسئلہ یہی ہے، فَإِن كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، تو اگر قرص یعنی کہتے ہیں، قرص ویسے کہتے ہیں ٹکیے کو، ٹھیک ہے، قرص یعنی ٹکیا، وہ جو دوا کی گولی ہوتی ہے اس کو بھی قرص کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں قرص سے مراد جو پورا دائرہ ہوتا ہے سورج کا اور چاند کا. احترقہ یعنی جلنے کے معنی میں، یعنی پورے کو گہن لگنا. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، اگر جاہل ہو نہ پتا ہو، فَإِنْ كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، تو اگر پورے قرص کو گہن لگا ہو، یعنی پورے چاند اور پورے سورج کو گہن لگا ہو، قضا، تو پھر اس کی قضا کرے گا. وَإِلَّا فَلَا، اگر نہیں لگا. وَإِلَّا سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ سے مراد ہے کہ اِلَّمْ يَحْتَرِقْ، کیا کہیں گے؟ اِلَّمْ يَحْتَرِقْ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَلَا، تو پھر کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. جناب ہم ابھی آ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. تو اتنا ہوا. فلا قضاء، تو اس وقت قضا واجب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وَلَوْ اتَّفَقَتْ وَقْتُ حَاضِرَةٍ، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ابھی حاضرہ کا بھی وقت ہے، مثلا ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اور اسی وقت کیا ہے؟ اسی وقت کیا ہو رہا ہے؟ سورج گہن بھی لگا ہوا ہے. ایک نمبر پہ آئیے یہاں، ای فریضۃ حاضرہ یعنی موجودہ نماز. صحیح ہے. وَلَوْ اتَّفَقَتْ وَقْتُ حَاضِرَةٍ، اگر اتفاق ہو جائے دو چیزوں کا، کہ سورج گہن بھی ہو اور آپ کی موجودہ نماز بھی ہو جو ابھی واجب ہے. مثال جیسے میں نے دی آپ کو ظہر کی نماز، تخیر ما لم تتضیق احداہما، تو اس کو اختیار ہے تب تک ما لم تتضیق، جب تک تنگ نہ ہو، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک. یعنی کیا مطلب؟ اگر سورج گہن کا وقت ہے، تنگ ہے کہ بس اتنی ہی دیر کا ہے، تو پہلے سورج گہن کی نماز پڑھے گا. اگر سورج گہن بھی 4 گھنٹہ رہنے والا ہے، ظہر کا بھی وقت ہے، تو اس کو اختیار ہے. تخیر ما لم تتضیق، اس کو اختیار ہے جب تک وقت تنگ نہ ہو. ما لم تتضیق، جب تک تنگ نہ ہو، صحیح ہے، تب تک اس کو اختیار ہے کہ وہ پہلے چاہے تو سورج گہن کی نماز پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر پڑھ لے جب دونوں کا وقت ہو. وَلَوْ تَضَيَّقَتَا، لیکن ایسا ہو کہ دونوں کا وقت تک تنگ ہو، بس سورج گہن بھی 10 منٹ کے لیے ہے، نماز کا بھی وقت اتنا ہی بچا ہے کہ ہمارے پاس 10 منٹ ہے، اس کے بعد قضا ہو جائے گی. وَلَوْ تَضَيَّقَتَا قَدَّمَ الْحَاضِرَةَ، پھر حاضرہ جو نماز ہوگی، جو ابھی موجودہ نماز ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ مقدم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو مقدم کریں گے. وَلَا قَضَاءَ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ، تفریط سے مراد کیا ہے؟ تفریط سے مراد ہے کہ اگر آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں کی ہے، مثلا کہ آپ نے تاخیر نہیں کی کہ یہاں تک وقت تنگ ہو گیا. تفریط سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ نے تاخیر اتنی نہیں کی، آپ نے لاپرواہی کی، نہیں پڑھی یہاں تک کہ وقت لاسٹ ہو گیا. یا اسی طرح سے آپ نے کسی اور طرح کی، مثلا آپ نے واجب نماز ظہر پڑھنی تھی، آپ کو اس کی تب مثلا 12:30 بجے آپ نے نہیں پڑھی اور کر دیا 5 آپ نے بجایا، لاپرواہی میں بجایا، تو یہ آپ کی طرف سے تفریط کہلائے گی. کہہ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی لاپرواہی نہ ہو تو ولا قضاء، تو پھر قضا واجب نہیں ہے. مع عدم التفریط، کہ جب آپ کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہ ہو، آپ کی طرف سے کسی طرح کی تاخیر نہ ہو. تو اس طرح سے ہم نے اس کو دیکھیے گا، اس بحث کو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل الباب الرابع فی صلوات المندوبہ، اس کو ہم اور اچھے و اطمینان سے پڑھاتے، لیکن چونکہ پچھلا بھی ہمیں دہرانا تھا، یہ ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا،
تو اگر کوئی سوال رہ جائے اس میں تو کل پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ ہم واضح کر دیں گے، اور اس کے بعد فی صلوات المندوبہ مستحب نمازوں کے بارے میں کل ہم لوگ پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔